9 ذی الحجہ شریف، حج کا مہینہ، ایک لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا، کھیت میں ہل چلانے کے لیے وہ ایک بیل کے پیچھے ہو لیا کہ میں بھی ایک بیل چلاتا ہوں، ہل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اچانک بیل اس لڑکے کی جانب مڑا اور نام لے کر یوں بولا، اے فلاں، تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لڑکے نے بیل کو اس طرح بات کرتے سنا تو خوف زدہ ہو کر فوراً گھر آ گیا، اور گھر کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور میدان عرفات کا منظر دکھائی دے رہا ہے، جس میں حجاج یعنی حج کرنے والے گھروں سے دور اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی خاطر وہ جمع تھے وہاں پر۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میری پیاری امی جان، مجھے اللہ پاک کی رضا کی خاطر آپ مجھے راہ خدا میں وقف کر دیں، مجھے اجازت دے دیں کہ میں راہ خدا میں وقف ہو جاؤں، بس دین کی میں خدمت کروں۔ اللہ اکبر! ماں نے پوچھا کہ بیٹا کیا وجہ کیا بنی؟ ایک دم ذہن بن گیا کہ میں راہ خدا میں سفر کروں۔ اللہ اکبر! تو اس بیٹے نے، اس نوجوان نے وہ ساری بات بتائی کہ امی جان، میں نے اس طرح ایک بیل نے مجھ سے گفتگو کی اور مجھے کہا گیا کہ تمہیں کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر! جب ماں نے سنا تو ماں اللہ کی اس رضا پر راضی ہو گئی، اور ماں نے بیٹے سے کہا کہ جا بیٹا، جا، تو آج سے راہ خدا میں نے تجھے وقف کر دیا، اب میں تیرا چہرہ قیامت والے دن ہی دیکھوں گی۔ ماں نے پہلے جاتے جاتے ایک بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا چل مجھ سے ایک وعدہ کر لے کہ کبھی بھی تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں حضور نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، یہ تو منافق کی ایک علامت ہے جھوٹ بولنا، اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ اکبر! اس نوجوان لڑکے نے وعدہ کیا اپنی ماں سے، اے امی جان، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ماں نے کپڑے تیار کیے اور اس کپڑوں کے اندر ماں نے 40 دینار سی دیے کپڑوں کے اندر ہی، اور وہ بیٹے کو پہنا دیے کہ یہ پہن لے، یہ تیرے کام آئیں گے دینار، جب ضرورت ہو ایک دینار نکال کے استعمال کر لیں۔ اللہ اکبر! اب وہ لڑکا چل دیا، بغداد جو قافلہ جا رہا تھا ایک، اس میں وہ شامل ہو گیا۔ جب اس میں وہ شامل ہوا، راستے میں جا رہے تھے تو 60 ڈاکو جنگل میں انہوں نے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہر طرف سے اس قافلے کو گھیر لیا۔ اب جب گھیر لیا تو ساروں کو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے ساروں کو وہ 60 ڈاکو لوٹنا شروع ہو گئے۔ جب اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اے نوجوان لڑکے، کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب وہ چور شاید سمجھا کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور وہ آگے بڑھ دیا۔ پھر ایک اور ڈاکو جو تھا اب وہ آیا، اس نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے پھر سچ کہا، اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ جب سارے قافلے کو انہوں نے لوٹ لیا تو اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے کہا کہ ہاں تسلی ہو گئی، سارا مال لوٹ لیا؟ تو کہا کہ ہاں سارا سردار مال ہم نے لے لیا، لیکن ایک نوجوان ہے اس کے اندر کوئی خوف ہی نہیں ہے ہمارا، وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وہ بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ جب سامنے لایا گیا تو اس نوجوان سے پوچھا سردار نے، کیا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ بادشاہ جو تھا، وہ سردار جو تھا ڈاکوؤں کا، وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ چلو اس کی چیکنگ کرو، ابھی پتہ چل جائے گا اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں۔ تو جب اس کو
اچھی طرح اس کو چیک کیا گیا تو اس کے کپڑوں کے اندر سے 40 دینار نکلے۔ سردار جو تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ سردار نے اس کو اپنے پاس بلایا، اس بچے کو، اور بلا کر کہا کہ بیٹا تمہارے پاس یہ 40 دینار موجود تھے تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں نہیں بولا تاکہ تمہارے یہ پیسے بچ جاتے؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے وہ جواب تھا اس نوجوان کا۔ اس نوجوان نے یہ الفاظ کہے کہ اے ڈاکوؤں کے سردار، جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اے امی جان میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میں اپنی ماں کا وعدہ پورا کروں۔ جب ڈاکوؤں نے یہ سنا تو ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا۔ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ امی جان میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، ہم سب سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی بھی تم نے عہد شکنی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اور ہم اپنے رب کے وعدے کو خود توڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکوؤں سے مخاطب ہو کر کہا کہ او بھائیو، تم کوئی اور اپنا سردار تلاش کر لو، میں نے اپنے رب کے حضور توبہ کر لی ہے۔ جب یہ الفاظ ڈاکوؤں کے سردار نے کہے تو جو دوسرے آپ کے ساتھ ڈاکو تھے انہوں نے کہا کہ اے سردار، ہم چوریوں میں، ڈاکہ ڈالنے میں ہم تیرے ساتھ تھے تو ہم توبہ کرنے میں بھی تیرے ساتھ ہیں۔ وہ 60 کے 60 ڈاکوؤں نے اس نوجوان کے ہاتھ میں توبہ کر لی اور وہ راہ راست پر آ گئے۔ اے برادران اسلام، وہ جو نوجوان تھا وہ کوئی عام نوجوان نہیں، بلکہ پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ۔ آپ بچپن سے ہی شریعت کی پاسداری کرنے والے تھے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ میں ادھر رک کر کہوں گا اے پیارے بھائیوں، ہم 11ویں منانے والے بھی ہم ہیں اور 11ویں والے کے فرامین پر عمل کرنے والے بھی ہم ہیں، ان کی سیرت سے فائدہ اٹھانے والے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ تو بھائیوں آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، جھوٹ عام ہوتا جا رہا ہے، دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، گاہک بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے سودا لینے کے لیے۔ تو پیارے بھائیوں فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کس کی علامت ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے۔